اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصبر علی العسرۃ، سختیوں کے وقت صبر کیجئے، اصبر علی العسرۃ، سختیوں کے وقت صبر کیجئے۔ بحث ہماری 8ویں فصل کتاب الصلاۃ میں جو چل رہی ہے وہ یہاں سے آج ہوگی۔ وَأَوْجَبَ ابن الجنید الْعِيَادَةَ عَلَى الْعَارِي اِذَا صَلَّى كَذَلِكَ۔ بحث ہماری میرے عزیزو یہ ہے، ابن جنید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک آدمی کے پاس لباس نہیں تھا، برہنہ لباس کے بغیر وہ اس نے نماز پڑھی۔ ابن جنید رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ایک بندہ جس کے پاس لباس نہیں تھا، برہنہ لباس کے بغیر اس نے نماز پڑھی، پھر اس کو وقت کے اندر ساتر مل جاتا ہے، چھپانے والی چیز مل جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ واجب قرار دیا ہے کہ یہ بندہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ توجہ کرنا، ابن جنید فرماتے ہیں ایک بندے نے بھائی لباس نہیں تھا، ساتر نہیں تھا، نماز پڑھی، پھر ساتر مل جاتا ہے وقت میں، تو واجب ہے اس کا اعادہ کرنا، واجب ہے اعادہ کرنا، واجب ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی تھی کیونکہ جو ہے نا ساتر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، ساتر نہیں تھا، لہذا اعادہ کرنا واجب ہے۔ شہید نے آگے فرمایا ہے کہ ابن جنید کا یہ جو کلام ہے یہ بعید ہے۔ ابن جنید جو فرماتے ہیں کہ پڑھی ہوئی نماز کو جس نے ساتر کے بغیر پڑھی ہے پھر دوبارہ پڑھے گا، یہ ابن جنید والا کلام جو ہے نا یہ بعید ہے۔ کیوں بعید ہے؟ کہا بھائی اس کا جو وظیفہ بنتا تھا اس نے امر کا امتثال کیا ہے، امر کو وہ انجام لایا ہے، تو وہی کیا ہے؟ مجزی ہے۔ دوبارہ یہ کیوں پڑھے گا؟ دوبارہ کیوں پڑھے؟ اس نے امر کا امتثال کر دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد ایک روایت بھی ہے، وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری اگلی بات سنو، وہ یہ ہے میرے عزیزو، میرے بچے، کہ نوافلہ جو یومیہ ہیں نا ان کے نوافل کی بھی قضا کرنا مستحب ہے۔ نوافل یومیہ جو ہم چھوڑ دیں نا تو ان کو قضا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نوافل یومیہ کی قضا کرنا مستحب ہے۔ توجہ فرماؤ، یہ پڑھتا ہوں پھر ایک میں اصلہ نیا شروع کراؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَأَوْجَبَ ابن الجنید الْعِيَادَةَ عَلَى الْعَارِي اِذَا صَلَّى كَذَلِكَ۔ ابن جنید نے اعادہ کو واجب قرار دیا ہے عاری پر، برہنہ پر، اذا صلی كذلك عاریان، جب وہ عاریان نماز پڑھے تو اس کا وہ اعادہ کرے گا، لعدم الساتر، کیونکہ ساتر نہیں تھا، ثم وجد الساتر فی الوقت، پھر وقت میں ساتر کو وہ پا لے، لا فی خارج ہی، نہ کہ خارج وقت میں ساتر پا لے تو قضا کرے گا، اعادہ کرے گا، لا فی خارج ہی، نہ خارج وقت ہی، خارج وقت میں۔ دلیل محتجن بفوات شرط الصلاۃ، احتجاج کرتے ہوئے، دلیل دیتے ہوئے کہ شرط صلاۃ فوت ہو گئی ہے، وَهُوَ السَّتْرُ، اور وہ شرط کیا ہے؟ ستر ہے، فَتَجِبُ الْإِعَادَةُ كَالْمُتَيَمِّمِ، تو اعادہ کرنا واجب ہے جیسے متیمم، یعنی ایک بندے نے تیمم سے نماز پڑھی ہو اور پھر پانی مل جائے، وقت بھی ہے، تو پھر وہ بندہ دوبارہ نماز پڑھے گا، جیسے متیمم دوبارہ نماز پڑھتا ہے نا، یہ بھی دوبارہ پڑھے گا۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، فرماتے ہیں کلام ابن جنید بعید ہے۔ کیوں جی؟ لِوُقُوعِ الصَّلَاةِ مُجْزِيَةً، کیونکہ نماز مجزی واقع ہوئی ہے، بے امتثال الامر، امر کا امتثال کیا ہے، فلا یستعقب القضاء، تو پس قضا اس کے پیچھے نہیں آئے گی، امر کا امتثال کیا ہے، فلا یستعقب القضاء، تو قضا اس کے پیچھے نہیں آئے گی۔ تو والستر جو ہے نا شرط مع القدرت، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جی ساتر جو شرط ہے، یہ جو ساتر جو نہیں رکھتا تھا، ساتر شرط ہے نا، تو جواب
वसत्रो शर्तुन माल कुदरत, सत्र शर्त है कुदरत की सूरत में, ला बिदूनहा, न कि बिदूनहा बिदून कुदरत। सत्र औरत शर्त है माल कुदरत, कुदरत की सूरत में शर्त है, ला बिदूनहा, न के बगैर कुदरत के। नाम रवा अम्मार अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फी रजुलिन लैसा अलैहि इल्ला सौबुन। जी हाँ, अम्मार ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत की है, फ़ी रजुलिन लैसा अलैहि इल्ला सौबुन, एक आदमी है जिसके पास नहीं है मगर एक लिबास है, वला तहिल्लु सलातु फ़ीहे, ला तहिल्लु यानी वला तजूज़ु सलातु फ़ीहे, और उसमें नमाज जायज़ नहीं है। वलैसा यजिदु मान यग़सिलहु, और वो पानी भी नहीं पाता यग़सिलहु जिससे उसको धो ले, कैफ़ा यसना, वो क्या करे। काला मासूम फरमाते हैं यतयम्ममु व युसल्ली, वो तयम्मुम करेगा और नमाज पढ़ेगा। इज़ा असाब मान गसलहु, और जब वो पानी को पालेगा गसलहु तो उसको धोएगा। व आद सलाता, और नमाज का इयादा करेगा। तवज्जो फरमाइए, इस रिवायत को शायद दलील बनाएं, इस रिवायत को दलील बनाएं कि भाई ना इयादा करना चाहिए इब्न जुनैद के लिए, ये रिवायत जो है ना दलील बनाएं। ठीक है, फरमाते हैं वहुआ माज़ाफ़ सनद ला यदुल्लु अला मतलूब ही, वहुआ ये रिवायत माज़ाफ़ सनद ही, ज़ाफ़ सनद की होते हुए ला यदुल्लु अला मतलूब इब्न जुनैद, इब्न जुनैद के मतलूब पर भी दलालत नहीं करती है। अव्वलन तो ये ज़ईफ़ है, ठीक है ना, और इब्न जुनैद के मतलब पर भी दलालत नहीं करती है। तवज्जो करो, वहुआ माज़ाफ़ सनद ही ला यदुल्लु अला मतलूब ही, ये रिवायत ज़ाफ़ सनद के साथ साथ ला यदुल्लु अला मतलूब ही, इब्न जुनैद के मतलूब पर दलालत नहीं करती है। क्यों? ले जवाज़ इस्तिनादिल हुक्म इला तयम्मुम, ले जवाज़ यानी ले इम्कान है, क्योंकि मुमकिन है हुक्म की निस्बत तयम्मुम की तरफ हो। हुक्म की निस्बत जो है किस वजह से है? तयम्मुम की तरफ है, क्योंकि तयम्मुम से पड़ी थी, लिहाजा ये बंदा इयादा करे। मसलन इम्कान है ले जवाज़ इस्तिनादिल हुक्म, क्योंकि इम्कान है हुक्म की निस्बत इलत तयम्मुम, तयम्मुम की तरफ हो। वयुस्तहब्बु क़ज़ाउ नवाफ़िल रातिबतिल यौमियत इस्तिहबाबन मुअक्कदन, नवाफ़िल रातिब यौमिया की क़ज़ा करना मुस्तहब मुअक्कद है। वक़द रुविया अन्न मन तरकहु तशागुलन बिद्दुनिया लकल्ला मुस्तख़िफ़्फ़न मुतहामिनन मुज़य्यन लिसुन्नति रसूलिल्लाह। क़द रुविया रिवायत की गई है, मन तरकहु, जो तरकहु ये क़ज़ा, ये जो नवाफ़िल हैं, ठीक है ना, जो नवाफ़िल को तर्क करे, नवाफ़िल रातिबा को जो तर्क करेगा, तशागुलन बिद्दुनिया, दुनिया में मशगूल होकर, लकल्ला वो आदमी अल्लाह से मुलाकात करेगा, मुस्तख़िफ़्फ़न मुतहामिनन मुज़य्यन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, दर हालांकि ये हल्का करने वाला और इहानत करने वाला और ज़ाय करने वाला होगा, लिसुन्नति रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की सुन्नत को ज़ाय करने वाला। ठीक है ना, यानी जब ये अल्लाह से मुलाकात करेगा तो ये कहेंगे कि ये वो आदमी है जिसने रसूलुल्लाह की सुन्नत को हल्का किया है, उसकी इहानत की है, सुस्ती की है, ज़ाय किया है। तवज्जो करो, वक़द रुविया अन्न मन तरकहु तशागुलन बिद्दुनिया, रिवायत की गई है कि जो इन नवाफ़िला को तर्क करेगा तशागुल बिद्दुनिया में, लकल्ला अल्लाह से मुलाकात करेगा, मुस्तख़िफ़्फ़न, ठीक है ना, मुतहामिनन मुज़य्यन लिसुन्नति रसूलिल्लाह, तो कि वो सुन्नत रसूलुल्लाह को खफ़ीफ़ और हल्का करने वाला है, इहानत करने वाला है और ज़ाय करने वाला है सुन्नत रसूलुल्लाह को। फ़इन आजज़ अनिल क़ज़ा तसद्दक़ अन कुल्लि रकअतैन बिमुद्दिन, अगर आजिज़ हो क़ज़ा करने से, तसद्दक़ तो सदका देगा, अन कुल्लि रकअतैन बिमुद्दिन, हर 2 रकतों से 1 मुद्द सदका देगा। अगर क़ज़ा नहीं है तो फिर 1 मुद्द क्या करे? सदका देगा। फ़इन आजज़ा, अगर आजिज़ है, फ़अन सलातिल लैल बिमुद्दिन, तो सलात लैल जो है उसके लिए मुद्द देगा। वन सलात नहार बिमुद्दिन, और सलात नहार जो है उसके लिए मुद्द देगा। फ़इन आजज़ा फ़अन कुल्ल यौमिन बिमुद्दिन, अगर इससे भी आजिज़ है तो हर दिन के लिए 1 मुद्द देगा, हर दिन के लिए, पूरे दिन के लिए मुद्द है। वल क़ज़ाउ अफ़ज़लु मिन सदक़ते, क़ज़ा अफ़ज़ल है सदका से, यानी फिर भी ठीक है ये पैसे हैं
تو یہ دیتا رہے، لیکن پھر بھی قضا کرنا افضل ہے صدقہ سے، والقضاء افضل من الصدقہ سے، قضا افضل ہے صدقہ سے۔ اب جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، فرماتے ہیں باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں، باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ باپ کی کون سی قضا نمازیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لومہ میں یہ فرمایا ہے، شہید کے فتویٰ مختلف ہے شہید اول کا، لومہ میں یہ ہے کہ باپ کی وہ نمازیں جو مرض میں فوت ہوئی ہیں بڑا بیٹا قضا کرے گا، وہ نمازیں جو مرض کی حالت میں باپ نہیں پڑھ سکا اور اسی مرض میں مر گیا، یہ مرض میں فوت ہونے والی نمازیں جو ہے بڑے بیٹے پر واجب ہیں اور ان کی قضا کرے گا۔ لومہ میں یہ فتویٰ ہے۔ آگا دروس میں یہ فتویٰ ہے مصنف کا، شہید بزرگوار کا، کہ مطلق نمازیں جو فوت ہوئی ہیں مرض کی حالت میں یا سلامتی کی حالت میں، جو بھی نمازیں باپ سے فوت ہوئی ہیں نا ان کی قضا کرے گا یہ بڑا بیٹا۔ دروس میں یہ فتویٰ ہے۔ ذکر میں فرمایا ہے مصنف بزرگوار نے کہ باپ کی وہ نمازیں پڑھے گا جو عذر کی وجہ سے فوت ہو گئی ہیں، باپ کی وہ نمازیں جو عذر کی بنا پر فوت ہوئی ہیں نا وہ یہ پڑھے گا۔ عذر مرض ہو، سفر ہو، حیض ہو، ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، مگر مرد کو کوئی حیض آتا ہے؟ نہیں، ذکرہ میں مصنف کی یہ رائے بھی ہے کہ ماں کی بھی نمازیں بیٹے پر واجب ہیں، ماں کی نمازوں کی قضا بھی بیٹے پر ہے، لہذا اس وجہ سے حیض کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہذا قضا کرے گا جو عذر کی وجہ سے فوت ہوئی ہیں، مرض ہو، سفر ہو، حیض ہو، کہ اشارہ ماں کی طرف ہے۔ ادھر یہ بھی کہا ذکر میں کہ ماں کی بھی قضا نمازیں ہیں، نہ کہ وہ نمازیں باپ نے جو جان بوجھ کر نہیں پڑھی ہیں۔ ذکر میں یہ فتویٰ گیا۔ تو اب آغا جان خلاصہ کریں بھائی، کیا شہید کا فتویٰ ہے باپ کی قضا نمازوں کے بارے میں؟ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لیکن شہید کا لومہ میں فتویٰ یہ ہے کہ مریض ہونے کی حالت میں جو نہیں پڑھی وہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ دروس میں کہا مطلق نمازیں چاہے سلامتی کی حالت میں تھیں یا جناب علی مرض ہونے کی حالت میں تھیں، مطلق جو نمازیں نہیں پڑھیں وہ پڑھے گا۔ اور ذکر میں فرمایا ہے مصنف نے کہ وہ نمازیں بیٹا پڑھے گا جو عذر کی وجہ سے نا فوت ہو گئی ہیں، جیسے مرض، سفر اور حیض کی بات کی، اور حیض کا اشارہ میں نے کیا ہے کہ ماں کی طرف ہے، کیونکہ ذکر میں کہتے ہیں کہ ماں کی نمازیں بھی بیٹے پر واجب ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب تھوڑا توجہ کرو، روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں، روایات کی روح سے دیکھتے ہیں تو بعد میں لفظ رجل ہے، رجل کی، اور بعد میں میت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ رجل کو دیکھیں ہم تو پھر باپ کی قضا نمازیں بنتی ہیں، میت کو دیکھیں تو ماں کی بھی بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان روایات کو کیسے جمع کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویسے کلی مسئلہ تو ہمارے ذہن میں آ گیا نا میرے بچے، میرے بیٹے، میرے عزیز، کیا بلا کہ باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ باپ کی نمازیں جو فوت ہو گئی ہیں، کون سی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں؟ شہید اول کا اپنی کتابوں میں اختلاف ہے۔ لومہ میں یہ ہے کہ جو مرض کی حالت میں فوت ہوئی ہیں وہ واجب ہیں، دروس میں ہیں مطلق نمازیں واجب ہیں، ذکر میں ہیں جو عذر کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور روایات کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں بعض میں لفظ رجل ہے، بعض میں میت ہے۔ رجل کو دیکھیں تو باپ کی بنتی ہیں، میت کو دیکھیں تو ماں باپ دونوں کی بن سکتی ہیں۔ تو ان کو کیسے ہم نے جمع کرنا ہے، توجہ فرمائیے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَهُوَ الْوَلَدُ الذَّكَرُ الْأَكْبَرُ، ولی پر واجب ہے۔ ولی کون ہے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں ولد ذکر اکبر ہے، بڑا بیٹا ہے۔ وکیل کل وارث ما فقدہ، ایک کیل ہر وارث پر واجب ہے ما فقد ولد ذکور، بڑا بیٹا نہ ہونے کی صورت میں۔ کیا یجب علی الولی، یجب کا فاعل
قضاء ما فات اباہو من الصلاۃ فی مرضہ، قضا کرنا ان نمازوں کا جو باپ سے فوت ہوئی ہیں، من الصلاۃ نمازیں، فی مرضہ مرض میں، الذی مات فیہ جس مرض میں وہ ماتا مر گیا ہے، وکیلا ما فاتہ مطلقاً، کی لیے ما فاتہ جو اب سے فوت ہوئی ہیں مطلقاً، چاہے مرض کی حالت میں چاہے سلامتی کی حالت میں فوت ہوئی ہیں، مطلقاً جو ہے نا ان کی قضا ہے۔ وکیلا ما فاتہ مطلقاً، یہ کیل کہتی ہے ما فاتہ جو باپ سے فوت ہوئی ہیں مطلقاً، چاہے مرض کی حالت میں فوت ہوئی ہیں یا سلامتی کی حالت میں فوت ہوئی ہیں، وہو احوت، اور یہ کیل احوت ہے۔ وفی الدروس، دروس میں کیا فتوی شہید بزرگوار کا، قطع بقضاء مطلق ما فاتہ، قط پیدا کی ہے قضا کرنے کی مطلق ما فاتہ، مطلق نمازیں جو باپ سے فوت ہوئی ہیں، چاہے مرض تھی یا سلامتی تھی یا جیسے بھی تھا، جو بھی فوت ہوئی ہیں قضا واجب۔ وفی الذکر، ذکر میں دیکھو نقل عن المحقق وجوب القضاء ما فاتہ لعذر کالمرض وسفر والحیض، ذکر میں مصنف نے محقق سے نقل کیا ہے، ذکر میں مصنف نے محقق سے نقل کیا ہے کہ قضا واجب ہے ما فاتہ جو باپ سے فوت ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، لعذر عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے یہ نہیں، کل مرض جیسے مرض ہے، وسفر اور سفر، والحیض اور حیض ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں حیض کا اشارہ اس لیے کیا ہے، باپ کو حیض نہیں آتا، حیض کا اشارہ کیا ہے کہ ذکر میں کہتے ہیں ماں کی بھی قضا ہے، ماں کی بھی نمازوں کی قضا ہے، اس وجہ سے۔ لا ما ترکہ عمدن، نہ کہ وہ نمازیں جو ترکہ باپ نے ترک کی عمدن جان بوجھ کر، ما قدرت علیہ، ما قدرت اب علیہ ان نمازوں پر، جب کہ باپ قادر تھا، علیہ ان نمازوں پر قادر تھا، ونفع عنہ الباس، مصنف نے محقق کے قول کی حرج کی نفی کی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، محقق نے جو بات کی ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نفع عنہ الباس، مصنف نے عنہ محقق کے قول کی باس حرج کی نفی کی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، باس کی نفی کی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ عمید الدین نصرتہ، اور شہید نے عن شیخہ، شہید نے جو ہے نا محقق کے استاد، عن شیخہ ان کے استاد بزرگوار عمید الدین سے نصرتہ محقق کی تائید بھی نقل کی ہے، کہ یہ جو آگا کے استاد تھے نا عمید الدین، انہوں نے بھی مطلب ہے محقق والی بات کی ہے۔ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ عمید الدین نصرتہ، اور شہید نے نقل کیا ہے عن شیخہ ان کے استاد عمید الدین سے نصرتہ محقق کی تائید اور نصرت کو نقل کیا ہے۔ فَصَارَ لِلْمُصَنِّفِ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، مصنف کے اس مسئلہ میں 3 قول ہو گئے، لوما میں جو مرض میں فوت ہوئیں، دروس میں مطلق نمازیں، ذکرہ میں جو عذر کی وجہ سے فوت ہوئیں، فتوے الگ الگ ہو گئے۔ والروایات تدل باطلاق علی الوسط، روایات جو ہے نا بے اطلاق یا روایت کا اطلاق دلالت کرتا ہے علی الوسط، قول وسط پر، وسط پر کون سا تھا بلا، وہ دروس والا، یعنی مطلق نمازیں جو فوت ہوئی ہیں ان کی قضا، وسط والا وہ دروس والا قول ہے، مطلق قضا نمازیں جو فوت ہوئی ہیں نا ان پر روایات دلالت کرتی ہیں۔ والموافق للاصل مختارہ ہونا، اور وہ قول جو موافق کے اصل برات ہے، اصل سے مراد اصل برات ہے، اور وہ قول جو موافق اصل ہے مختارہ ہونا، وہ ہے جو یہاں یعنی لوما میں اختیار کیا ہے۔ وہ کیسے بلا بھائی، باپ کی مرض والی نمازیں وہ پڑھے گا، جو باپ کی مریض تھا اور اسی میں مر گیا اور نہیں پڑھی، اس کے بارے میں تو وہ پڑھے گا، لیکن اس کے علاوہ جو اس نے جان بوجھ کر نہیں پڑھی ہیں، ٹھیک ٹھاک بھی تھا ماشاءاللہ، جو صحت اور سلامتی میں نہیں پڑھی ہیں، ہم شک کرتے ہیں کہ آیا یہ صحت و سلامتی والی نمازیں بھی اس بیٹے پر واجب ہیں، واجب نہیں ہیں، شک کریں گے، برات جاری کریں گے کہ بیٹے پر واجب نہیں ہیں۔ والموافق للاصل مختارہ ہونا، اور وہ جو موافق اصل ہے
وہ کیا ہے؟ مختارہ ہونا، وہ ہے جس کو یہاں لوما میں اختیار کیا ہے۔ وہ لوما میں کیا اختیار کیا ہے؟ کہ باپ کی مرض والی نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہیں، باقی نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا باپ فرض کریں پڑھتا رہا ہو لیکن غلط پڑھتا رہا ہو، شرعی طور پہ جو مجزی ہیں نا وہ نہیں پڑھی ہیں، تو وہ جو غلط پڑھی ہوئی نمازیں ہیں وہ ایسے ہے جیسے جان بوجھ کر ترک کر دی ہیں۔ تو پھر ایسے جب ہو گئیں جیسے جان بوجھ کر ترک کر دی ہیں، تو پھر اگر ہم دروس والا نظریہ لیا کہ مطلق قضا نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو اس کی بھی اس کو قضا کرنی پڑیں گی، جو اس نے پڑھی ہیں لیکن غلط پڑھی ہیں، لیکن اگر قائل نہ ہوئے تو نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ وفعل الصلاۃ علی غیر وجہ المجزی شرعاً کترک عمداً للتفریط، فعل الصلاۃ نماز کا انجام دینا بطور غیر وجہ مجزی شرعاً جو شرعی طور پر مجزی نہیں ہے، یہ کیسے ہے؟ کترک عمداً، یہ ایسے ہے جیسے نماز کو اس نے عمدن چھوڑا ہو، للتفریط کوتاہی کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تفریط کی ہے اس نے۔ وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَبِّ عَنِ الْأُمِّ وَنَحْوِهَا مِنَ الْأَقَارِبِ۔ وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے دیکھو نا اب کی قید لگائی ہے، ما فات ابا ہو، تو یہ اب کی قید لگا کر ماں اور ماں کی مانند جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو خارج کیا ہے۔ وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ بِالْأَبِّ، مصنف نے اب سے دوری کی ہے ماں سے، وَنَحْوِهَا اور ماں کی مانند، من الاقارب جو رشتہ دار ہیں، فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَنْهُمْ عَلَى الْوَارِثِ عَنْهُمْ، اقارب کی قضا علی الوارث وارث پر واجب نہیں ہے، فعل مشہور بھی نور قول مشہور، والروایات مختلفۃ، روایات مختلف ہیں، توجہ۔ ففی بعضها ذکر الرجل، بعض روایات بعض روایت میں رجل کا ذکر ہے، وفی بعض المیت، اور بعض روایت میں میت ہے۔ یہاں کیا کریں؟ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، یہ ممکن ہے مطلق کو حمل کریں مقید پر۔ کیا مطلب؟ یہ اصول میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں، وہ کیا ہے آگا جان؟ مثلا مولا نے کہا آتک رقبہ، پھر کہا آتک رقبہ مومنہ، تو ہم کہتے ہیں اس رقبہ سے مراد پہلا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مومن ہے۔ تو ایک بعض روایت میں آیا میت، بعض میں آیا ہے رجل، تو اس میت کو جو مطلق ہے حامل کریں گے مقید یعنی رجل پر، مراد یہ ہے کہ باپ کی قضا نمازیں ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میت تو لے نا، تو باپ کی بھی بن گئی، ماں کی بھی بن گئی، ٹھیک ہے نا، بعد میں رجل ہے، بعد میں میت ہے، تو ہم مطلق سے مراد میت جو باپ ماں دونوں کو شامل ہے، اس کو حامل کریں گے مقید یعنی رجل پر، یعنی باپ کی قضا نمازوں پر۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، ممکن ہے مطلق کو حامل کریں مقید پر، خصوصاً فی الحکم المخالف للأصل، خصوصاً اس حکم میں جو اصل کے مخالف ہے۔ کیا مطلب؟ خصوصاً حکم میں جو مخالف اصل ہے، اصل یہ ہے کہ ہر کسی کی ذمہ داری نماز روزوں کی اس کے اپنے اوپر ہے۔ اصل اور قاعدہ کیا ہے؟ کہ ہر کسی کی نمازیں اس کے اپنے اوپر ہیں، ہر کسی کی نماز اس کی اپنے ذمے ہے، کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کی ذمہ داری اپنی ہے۔ اصل یہ ہے جب، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ہم کس کو لے لیں گے؟ ہم وہی لے لیں گے جو مورد یقین رجل ہے، باپ ہے، اس کو ہم لے لیں گے، ماں کی قضا نمازیں نہ لیں گے۔ خصوصاً فی الحکم المخالف للاصل، خصوصاً اس حکم میں جو مخالف اصل بھی ہے۔ یہاں تک یہ بات ہم نے ثابت کر دی، ٹھیک ہے، بعض روایت میں رجل ہے، بعض میں میت ہے، لیکن مطلق کو مقید پر حمل کر کے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ باپ کی قضا نمازیں ہیں، ماں کی قضا نمازیں بیٹے پر واجب نہیں ہیں۔ لیکن اس سے آگے تھوڑا دیکھو کیا کہتے ہیں، اس سے آگے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ماں کی بھی قضا نمازیں واجب کرنا چاہتے ہیں۔ وَنَقَلَ فِي الذِّكْرَ عَنِ الْمُحَقِّقِ، مصنف نے ذکرہ میں نقل کیا ہے محقق سے، وجوب القضاء عن المرأة، قضا واجب ہے، عورت کی طرف سے بھی قضا واجب ہے۔ مصنف نے ذکرہ میں محقق سے نقل کیا ہے کہ عورت کی طرف سے بھی قضا واجب ہے۔ وَنَفَى عَنْهُ الْبَأْسَ، اور مصنف نے محقق کے نظریے کے حرج کی نفی کی ہے، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ماں کی بھی قضا ہو۔ اخذاً بظاہر الروایات، اخذ کرتے ہوئے ظاہر
روایات کو، ظاہر روایات کو اخذ کرتے ہوئے تو کہیں گے وہ جو رجل آیا ہے اس کا کیا کرو گے؟ وَحَمْلًا لِلَّفْظِ الرَّجُلِ عَلَى التَّمْثِيلِ، لفظ رجل کو حامل کریں گے تمثیل پر بطور مثال، یعنی رجل جو آیا ہے وہ بطور مثال ہے، ویسے باپ کی قضا نمازیں بھی ہیں اور ماں کی قضا نمازیں بھی ہیں، ظاہر روایات کو ہم اخذ کریں گے اور رجل جو آیا ہے نا وہ بطور مثال لے لیں گے۔ حملاً للفظ رجل علی التمثیل، حامل کریں گے لفظ رجل کو تمثیل پر۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ و نقلا سے لے کر یہ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ جناب مصنف نے ذکر میں کیا کہا ہے کہ ماں کی بھی قضا نمازیں بیٹے پر واجب ہیں، ماں کی بھی قضا نمازیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ولا فرقہ علی القولین بین الحر والعبد علی الاقوی، فرق نہیں ہے دونوں قولیں، چاہے باپ کی قضا نمازوں کے قائل ہیں یا ماں کی قضا نمازوں کے بھی قائل ہیں، دونوں قولوں کی بنا پر فرق نہیں ہے، بین الحر والعبد علی الاقوی، حر اور عبد کے درمیان فرق نہیں ہے، علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر، یعنی باپ حر ہو باپ عبد ہو اس میں فرق نہیں ہے، بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں، باپ حر ہو یا باپ عبد ہو۔ ولا فرق علی القولین بین الحر والعبد علی الاقوی، فرق نہیں ہے دونوں قولوں کی بنا پر، چاہے باپ کی قضا نمازوں کے قائل ہوں قولین یا ماں کی نمازوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ قضا بڑے بیٹے پر ہے، ہر دو قولین کی بنا پر لا فرق، فرق نہیں ہے بین الحر والعبد علی الاقوی، حر اور عبد کے درمیان فرق نہیں علی الاقوی کہ باپ جو ہے وہ حر ہے، بین الحر حر ہے والعبد اور عبد علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر۔ یہاں پر بات ہم ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ مائیوں کی خدمت میں یہ شروع کریں گے کہ یہ جو ولی ہے، یہ جو بڑا بیٹا ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اس پر باپ کی نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے۔ تو سوال کل ہمارا یہ ہوگا، توجہ رکھنا، کل ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، تو کیا یہ جو ولی ہے اس کا باپ کی موت کے وقت بالغ ہونا شرط ہے، کمال ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ کل ہم نے یہ شک آگے شروع کرنی ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے جی کہ بڑے بیٹے پر جو ولی ہے باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں، کون سی ہیں؟ وکیل کال گزری۔ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ولی ہے کیا اس ولی کا اس باپ کی موت کے وقت بالغ ہونا شرط ہے، شرط نہیں ہے؟ اس میں پھر آگے دو قول ہیں اور پھر مزید آگے بحث بڑھے گی۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔